اب 7 پوائنٹس انشاءاللہ تعالی میں بتاتا ہوں پیرانے پیر کے تعلیمات سے انہی کی کتاب ہے یہ المختصر فی علوم الدین. المختصر فی علوم الدین یہ پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. کتاب مختصر ہے، اس میں دیگر تفصیلات اضافہ کر کے بڑی کی گئی. بالکل مختصر کتاب ہے، اس میں تعلیمات ہے، لیکن وہ بھی تعلیمات بھی کافی مفصل ہے، کافی جامع ہے اور کافی کیا کہتے ہیں ہیوی ہے. میں اس میں سے ہلکا 7 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ پیرانے پیر فرماتے ہیں بندے کے سلوک کے لیے اور تزکیے کے لیے. پیرانے پیر گائیڈ فرماتے، ہدایت دیتے، فرماتے سب سے پہلا ترک الدنیا و اختیار الآخرہ. سب سے پہلی کام یہ ہوتا ہے ایک مرید کے لیے کہ وہ دنیا کا ارادہ چھوڑنا اور آخرت کا ارادہ کرنا شروع کر دینا. سب سے پہلی چیز ہے یہ کہ آپ کی نیت چینج ہو جائے. تو بولے کیا مول صاحب اب کیا کھانا بند کر دینا، پینا بند کر دینا، کیا اب دنیا کو چھوڑ دینا اور آخرت کی طرف پلٹ جانا؟ بولے تو مسجد سے باہر نکلنا نہیں نکلنا. نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. ترک الدنیا سے مراد آپ کی مسجد اور گھر نہیں. اگر بندہ دنیا دار ہو، اگر بندے کا ارادہ دنیا کا ہو، مقصد دنیا کا ہو، تو وہ قرآن ہاتھ میں لے کر بھی صرف دنیا ہی کماتا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر بھی صرف دنیا کماتا ہے. اور اگر اس کا مقصد آخرت والا ہو تو وہ اپنے دکان میں، اپنے میدان میں، اپنے کیا کہتے ہیں اسٹیڈیم میں اور اپنے پکنک اسپاٹ پر بھی وہ دین کماتا ہے اور آخرت کماتا ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ نیتوں کا ہوتا ہے. مسئلہ نیتوں کا ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس سے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے. پیرانے پیر فرماتے ہیں یہ دنیا کی محبت کو ترک کرو. آدمی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے مجھے بنگلہ بنانا ہے، مجھے گاڑی اپنانا ہے، مجھے ایسے ڈریسنگ ہونا ہے، میرے کو وہ برانڈ خریدنا ہے. جب تک بندہ دنیا کے بارے میں سوچتا رہے گا، فرماتے ہیں اللہ کی طرف اس کا سفر شروع نہیں ہوتا. کپڑا پہنو، گاڑی خریدو، گھر بناؤ، جو تم کو کرنا ہے، جو ضرورت پڑتے چلے گئی کرتے چلے جاؤ، لیکن انٹینشن اور سوچ اور فکر ہمیشہ آخرت کی رہنا چاہیے. دن گزرے تو جیسا سوچتا ہے نا ایک بزنس مین جب دکان کھولتا ہے، شٹر اٹھاتا ہے، پھر رات میں شٹر بند کر کے جاتا ہے تو بیٹھ کے سوچتا ہے کہ آج کی ارننگ کیا ہے. ویسا ہر مرید، ہر سالک، اللہ کی طرف چلنے والے ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ رات میں جب وہ بیٹھے تو وہ سوچے کہ آج اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے میں کرا کیا، زندگی میرے صبح میں کیا کیا، دوپہر میں کیا کیا. اپنا محاسبہ کرے، سوچے کہ وہ آخرت کی طرف سفر آخرت ہے اور اس قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس دن کے لیے میں کیا تیاری کیا؟ بچی کی شادی ہے اس کے لیے تیاری کیا، بیٹے کی شادی اس کے لیے تیار کیا، دوائیں خریدنا ہے اس کے لیے اماؤنٹ تیار کیا، کنسٹرکشن کے لیے یہ پلان میں نے تیار کر لیا، یہ اتنے انسٹالمنٹ پے ہونا تھا، 25 انسٹالمنٹ تھے اس میں سے 15 پے کر چکا ہوں. جیسا آپ پلان کرتے ہیں نا، یہ کام ہو گیا، یہ کام باقی ہے، یہ کام ہو گیا، یہ کام باقی ہے. آخرت کے لیے ایسے ہی سوچنا، آخرت کے لیے سوچنا شروع کر دینا. جب بندہ آخرت کے بارے میں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کی تیاری کے بارے میں جب بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، خود بخود اس کی کیفیات چینج ہونا شروع ہو جاتی. سلوک کا پہلا ضابطہ آخرت کے بارے میں روزانہ سوچا کرو، ہر وقت سوچا کرو، آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دو. یہ پہلا اسٹیپ ہے. یہ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مد دنیا فی الآخرت الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ آخرت کا ورلڈ، آخرت کی زندگی، آخرت کا جہاں بہت بڑا ہے. اے لوگوں، اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی زندگی ہے وہ کہ اس کا اور یہ زندگی کے درمیان اگر تم تقابل اور کمپیر کرنے بیٹھو تو یہ بات کو سمجھ لو، تم میں سے اگر کوئی آدمی ایک بڑی ندی اور سمندر کے پاس پہنچ جائے اور اپنی انگلی اٹھا کر اس پانی میں ڈبائے اور انگلی نکال لے تو کتنا پانی لگتا ہے؟ انگلی کو کتنا پانی لگتا ہے؟ فرمایا یہ پوری دنیا اتنی ہے، وہ باقی سمندر آخرت ہے. اس کے بارے میں سوچو. جیسا آدمی باہر نکلتا گرمی میں محنت کرتے رہتا، اس کو بولتے کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ کیا ہے بھئی، تھوڑی دیر کی گرمی سہ لیں گے، جب جیب میں کیش آئے گا تو پھر اچھا گھر بنا لیں گے. تھوڑی دیر کی محنت ہے، کر لو، زیادہ پا لیں گے. تو فرمایا اتنا فرق ہے ان دونوں کے درمیان. یہ دنیا میں محنت نہیں کر رہے ہیں، وہ آخرت برباد ہو رہی ہے. اس بڑے سمندر کی تیاری کے لیے یہ انگلی کو لگے ہوئے پانی کے برابر جو زندگی ہے، اس کو تھوڑا سا قربان کرو، اس کو چھوڑو، اس طرف پلٹو. فرماتے ان دونوں میں تقابل اس طرح سے ہوتا ہے. پھر آگے فرماتا ہے
اللہ تبارک و تعالی فرماتے، پیرانے پیر یہ آیت نقل فرماتے ہیں، من کان یرید حرث الدنیا نزد لہ فی حرثہ، جو من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی میں ہم اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اب رہا جو بندہ دنیا کی کھیتی کو چاہتا ہے، دنیا کے پھل کو چاہتا ہے، دنیاوی زندگی کو چاہتا ہے، تو ہم اس کو دنیا عطا کر دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھو آخرت کی جب بات کیا کہ جب بندہ آخرت کی کھیتی اور آخرت کی زندگی چاہتا ہے تو وہاں یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو آخرت تو دیں گے لیکن دنیا نہیں دیں گے، نہیں فرمایا، دنیا تو ویسے بھی آنا ہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آخرت کو چاہو دنیا تو مل کے رہے گی، جتنی ملنا ہے وہ مل کے رہے گی، لیکن اگر دنیا کو چاہنے لگ گئے تو پھر یاد رکھو آخرت تو نہیں ملنے والی، آخرت تو نہیں ملنے والی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اذا اراد اللہ بعبد خیرا زہدہ فی الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، بھلائی کسی بندے کی چاہتا ہے تو اس کے دل کو دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے۔ یعنی یہ دنیا کی محبتیں، یہ کیا بولتے، یہ ٹائٹن کی گھڑی پہ نہیں، اتنے سے کہاں بس ہوتا ہے، میرے کو راڈو چاہیے، سیکو 5 چاہیے، پھر میرے کو رولیکس چاہیے اور وہ چاہیے، مجھے بائک کہاں بس ہوتی، کار چاہیے، کار میں پھر وہ اونچی والی کار چاہیے، پھر وولوو چاہیے، پھر مرسیڈیز چاہیے، پھر روز رائس چاہیے، جی بس نہیں ہوتا، آگے بڑھتے چلا جاتا۔ فرمائے اللہ تبارک و تعالی جس بندے کا بھلا چاہتا ہے اس کا دل دنیا کی محبت سے اس کا دل پھیر دیتا ہے، بس جو ہے کام چلتا ہے، بس کام ہو گیا تو بس ہے، ضرورت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب ایک زہدہ فی الدنیا ورغبہ فی الآخرہ، اس کی رغبت آخرت کی طرف ہو جاتی۔ اور کیا؟ جب اللہ تعالیٰ آپ میں اپنے اندر جھانک لینا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے لیے بھلا چاہتا ہے بصرہ بعیوب نفسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھیں ایسی کھول دیتا ہے کہ اس کو اپنے کمزوریاں نظر آنا شروع ہو جاتے۔ اس کا عکس سمجھ لو، اب اس کا الٹا سمجھ لو، جب اللہ کسی کا بھلا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں اس کو خود کے کمزوریاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جب اللہ کسی کا بھلا چاہتا ہے۔ اور اگر اس کا الٹا کر دیں جی، تو جب کسی کی بربادی ہونا ہوتی ہو تو اس کو دوسروں کی برائیاں نظر آنا شروع ہے، ان ایسا۔ کیا بھائی، کیا قیامت کے دن ٹھہر کر دوسروں کا حساب دیں گے کیا اللہ کے سامنے؟ جی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے نمازیں، تیرے روزے، تیرے زکوٰۃ، تیرا عمل، وہاں پر ٹھہر کر بولیں گے نہیں میرا بھائی ایسا کرا، میرا پڑوسی ایسا کرا، وہ فلاں فرقے والا یہ کرا، فلاں جلسے والا یہ سنائیں گے اس کو۔ تو دوسروں کے عیب دیکھنا ترک کر دو، اگر خود کی بھلائی چاہتے ہو اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے تو دوسروں کے عیب تلاش کرنا بند کر دو، خود کے عیب کی طرف جھانکو کہ ہمارے اندر کیا کم ہے۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں اللہ جس کے لیے خیر چاہتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں اللہ جس کا بھلا چاہتا ہے اس کی آنکھیں ایسی کھولتا ہے کہ وہ خود کی کمزوریاں اور عیوب اور گناہوں کی طرف دیکھتا چلا جاتا اور اس کو سدھارتا چلا جاتا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا، یہ اور آگے کا لیول ہے، فرماتے الدنیا حرام علی اہل الآخرہ، اہل آخرت جو ہوتے ہیں خود پر دنیا داری کو حرام کر لیتے ہیں، تو دنیا داری کی موج مستیاں وغیرہ اس میں ہم کو پڑھنا نہیں ہے، ضرورت کی حد تک عمل کرو اور باقی چھوڑ دو۔ جی دنیا داری میں جو اہل آخرت ہوتے ہیں، آخرت والے ہوتے ہیں، وہ دنیا خود پر حرام کر لیتے ہیں۔ والآخرۃ حرام علی اہل الدنیا، والآخرۃ حرام علی اہل الدنیا، فرماتے اور جو دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا والے، ان کے لیے آخرت حرام ہو جاتی ہے۔ جو آخرت چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا حرام، اور جو دنیا چاہتے ہیں ان کے لیے آخرت حرام۔ وَهُمَا حَرَامَانِ عَلَىٰ أَهْلِ اللَّهِ، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا اور آخرت دونوں حرام کر لیتا ہے وہ بندہ جو اہل اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کی، جس کی نیت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو پھر نہ اس کو دنیا کی نعمتوں کی طلب رہتی ہے نہ آخرت کی نعمتوں کی طلب رہتی ہے، نہ ادھر کچھ مانگتا ہے نہ ادھر کچھ مانگتا ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ مولا تو اس سے راضی ہے تو میں عمل کر رہا ہوں، بس اب تو ثواب دے، سزا دے، تو کیا رکھتا جس حال میں رکھتا رکھ، مجھے بس تیری رضا چاہیے، مجھے صرف تیری خوشی چاہیے، تو جس میں راضی ہے میں وہ عمل کروں گا۔ نہ دنیا کے کوئی سوال ہے نہ آخرت کا کوئی سوال ہے، سوال صرف ایک ہے کہ تو راضی ہو جائے۔
یہ ہوتا ہے نیت کو پلٹانا اور ترک دنیا کرنا.